اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو میرے پیارے ناظرین، محبت کرنے والوں، میرے دوستو، مجھے کسی دوست نے یہ کہا کہ قصیدہ غوثیہ اور رسالہ روحی شریف، قصیدہ غوثیہ جو منسوب ہے جناب آل نبی اولاد علی محبوب سبحانی پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، یہ آپ نے وجد کی حالت میں، کیفیت استغراق کی حالت میں، مستی خدا کی حالت میں آپ نے یہ جو قصیدہ غوثیہ مبارک لکھا، تو یہ آپ کے وہ باطنی کیفیت کا نام ہے، اور آپ نے جو اس وجد کی حالت میں جو اللہ اپنے خاص بندوں پر اپنی خاص نظر کرم جب کرتا ہے تو بندے کے اوپر اللہ کی جب چھما چھم رحمتیں برستی ہیں اور بندہ اللہ کے مقام فنا فی الشیخ سے فنا فی الرسول کی منزل کو طے کرتا ہے، پھر فنا فی اللہ کے مراتب کو طے کرتا ہے، اور پھر بندہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے منزل کو طے کرتا ہے، تو تب جب اللہ رب العزت کی ذات میں وہ گم ہوتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اپنے اس بندے پر جو مہربانیاں کرتا ہے، جو عنایاتیں کرتا ہے، جو فضل کرتا ہے، جو اپنے کرم سے ان کو کرم دیتا ہے، تو ان کی جو باطنی کیفیت اس کو وجد کہتے ہیں، اور اس وجد کی حالت میں پھر وہ اللہ کا ولی اپنا مرتبہ بیان فرماتا ہے، تو اس مرتبے کو قصیدہ غوثیہ کا نام دیا گیا، جو آپ کے بیٹے حضرت شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ جو فرزند پیر دستگیر ہیں، انہوں نے بھی آپ کو اس قصیدہ کو مرتب فرمایا، اور اللہ مجھے اور آپ کو بغداد شریف کی حاضری عطا فرمائے کہ آپ جب بغداد شریف جائیں تو آپ کے روضہ مبارک پر بھی یہ قصیدہ غوثیہ لکھا ہوا ہے۔ تو ہم قصیدہ غوثیہ کا پہلے ترجمہ عربی اور ساتھ اس کا ترجمہ اور ساتھ اس کے فضائل بھی بیان کریں گے کہ اس کے ایک ایک شعر پڑھنے سے جو مرید پڑھتا ہے ان کا تصور رکھ کے تو اس مرید کو اس سے کیا فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ جو قصیدہ غوثیہ ہے اس میں حضور غوث پاک نے اپنے باطنی احوال بیان کیا ہے اور اپنا مرتبہ بیان کیا ہے، اور علماء نے کہا، فقراء نے کہا کہ قصیدہ غوثیہ پڑھنے سے جو مراتب حضور شہنشاہ بغداد کو اللہ نے دیے ہیں نا، تو جو بندہ روزانہ قصیدہ غوثیہ پڑھتا ہے، ان کے اشعار پر غور کرتا ہے یا ان کے کسی شعر کا چلہ یا وظیفہ کرتا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سے شعر کا آپ چلہ وظیفہ کر کے کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں، کیا کا مقام لے سکتے ہیں۔ تو فقراء نے لکھا، علماء نے لکھا کہ جب کوئی قصیدہ غوثیہ پڑھتا ہے تو جناب غوث اعظم کے فیض سے اس کو بھی فیض ملتا ہے، اور ان کے فقر سے فقر ملتا ہے، اور ان کے جو مراتب ہیں جو قصیدہ غوثیہ میں آپ نے فرمائے، تو جو طالب صادق صدقے دل کے ساتھ ان قصیدے کا ورد کرتا ہے، روزانہ اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کے دل کو زندہ فرماتا ہے، لطائف کو بیدار فرماتا ہے، اور حضرت انسان کو اس کے جو اندر چھپی ہوئی اللہ کی صلاحیتیں ہیں، اللہ کی روحانیتیں ہیں اور اللہ کی طاقتیں ہیں، وہ یہ قصیدہ غوثیہ پڑھنے سے وہ طاقتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ صلاحیتیں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے ولی کی زبان حق کے ترجمان سے نکلی ہوئی بات، اور وہ بھی اس حالت میں کہ جب خاص وہ بندہ اللہ کے فضل و کرم کی چادر میں ہو، تو اللہ کے ولیوں پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے۔ اور حضرت سلطان باہو اور دیگر اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا ہے کہ اللہ اپنے فقر کی طرف روزانہ 360 مرتبہ اللہ اپنی نظر رحمت سے دیکھتا ہے، فقیر کی طرف، اللہ کے ولی کی طرف اللہ روزانہ 360 مرتبہ دیکھتا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، میرے دوستو، قصیدہ غوثیہ کو سنیں، پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے فیض حاصل کریں۔ آئیے تو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ جو قصیدہ غوثیہ لکھا ہے ہمارے پیر و مرشد کی کتاب مخزن الاسرار و سلطان الاوراد، یعنی مخزن الاسرار، اللہ کے چھپے ہوئے راز، و سلطان الاوراد،
اور جو دنیا میں سلطان ہیں ان کے یہ وظائف ان میں لکھے ہوئے ہیں اس کتاب مبارک میں، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب مبارک میرے دادا مرشد حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری جو صاحب عرفان ہیں کلاچی شریف والے، انہوں نے یہ کتاب میرے دادا مرشد نے لکھی ہے، اور اس میں قصیدہ غوثیہ مبارک آپ نے لکھا ہے اور 3 شعروں کو نکال دیا ہے، کیونکہ وہ حضرت عبد الرحمن جامی صاحب نے اپنی طرف سے ڈالے تھے تو وہ 3 شعر نکال دیے ہیں، ٹوٹل اس کے 27 شعر ہیں، تو آپ نے وہ ٹوٹل 27 شعر ہی اس میں لکھی ہیں، کیونکہ وہ بعد میں ڈالے گئے تھے، اوریجنل نہیں تھے، کیونکہ آپ غوث پاک کے شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار شریف پر گئے تھے اور فقیر نور محمد صاحب، تو ان کے صاحبزادہ سے غوث اعظم کی اولاد پاک سے جا کر آپ اوریجنل قصیدہ غوثیہ لے کر آئے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ 3 شعر جناب عبد الرحمن جامی صاحب نے ڈالے ہیں، تو اصلی جو ہیں وہ 27 شعر ہیں جو انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کے پیش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے ناظرین جو اولیاء اللہ والے ہیں، جو مرشد والے ہیں، جو پیر والے ہیں، جو اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں، وہ ضرور قصیدہ کو سنیں گے اور اس کے فیوز و برکات حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قصیدہ غوثیہ۔ اس کا پہلا شعر ہے جو حضور محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں سکان الحب کا سات الوصالی فقلت لخمرات نحو تعالی۔ آپ فرماتے ہیں حضور کے مجھے محبوب حقیقی کی محبت نے وصل کے پیالے پلا دیے، محبوب حقیقی اللہ نے اپنے وصل کی محبت کے پیالے پلا دیے۔ جب محبت ہوئی مجھے اللہ سے، پھر اللہ کو مجھ سے، اس نے مجھے اپنے قرب یعنی اپنے اندر، اپنی روحانیت میں، اپنی باطن میں نے جب اللہ کو سمایا تو اللہ نے مجھے اپنے قرب خاص میں جگہ دی محبت سے۔ یہاں محبوب کو جو ساقی کی تشبیہ دی گئی ہے، اپنے محبوبوں اور عاشقوں کو اللہ وصل کی دیدار کی شراب پلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محبوب حقیقی قدیم ذات ہے، اس کا وصل اور دیدار بھی قدیم ذات ہیں۔ تو میں نے اپنی شراب سے کہا میری طرف دوڑ کر آ، تو یعنی کہ میں نے لوگوں کو بھی اللہ کی محبت کی شراب پلائی۔ جب اللہ کی میں اس وصل میں داخل ہوا، اس قرب میں اللہ کے داخل ہوا، اللہ نے مجھے اپنے محبت کی شراب طہورہ پلائی، تو میں اس شراب طہورہ میں آگے سنیے گا ساعت و مشت لنحوی فی کؤوس فاہمت بسکراتی بین الموالی، پس وہ شراب پیالوں کے اندر میری طرف دوڑتی ہوئی آئی، پس میں نے اپنی مستی سے اپنے دوستوں کے اندر اثر کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اللہ کے وصل میں گیا، اللہ کی محبت میں گیا، تو وہ جو شراب اللہ نے دی تھی وہ پیالوں میں میری طرف دوڑتی ہوئی آئی، میں وہ پی کر مست ہو گیا، اور میں نے وہ مستی صرف اپنے تک نہیں رکھی، جو لوگ میرے مریدین تھے، حلقہ ارادت میں تھے، محبت کرنے والے تھے، میں نے اللہ کی توحید کی وہ مستی ان کو بھی پلا دی کہ کوئی بھی فقیر کے آستانے سے، غوث کے آستانے سے، قطب الاقطاب کے آستانے سے خالی نہ جائے۔ فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَقْطَابِ لُمُّ بِحَانِ وَادْخُلُوا أَنْتُمْ رِجَالِ، پس میں نے غوث کی حیثیت میں تمام اقطاب جہاں سے خطاب کیا۔ اللہ نے آپ کو غوث اعظم، ایک ہوتا ہے غوث، ایک ہوتا ہے قطب۔ غوث کی منزل اوپر ہوتی ہے، غوث میں نہیں فریادیں سننے والا، جو ہر وقت عالم باطن میں، جیسے ایک یہ ظاہری جہان ہے نا، اسی طرح عالم باطن بہت بڑا جہان ہے، تو اس میں جو غوث ہے جس کو سب اپنی فریادیں پیش کرتے ہیں، تو حضور غوث اعظم کو اللہ نے غوث اعظم یعنی تمام غوثوں کا سردار، یہ اللہ نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ اس ولی اللہ کا فرمان ہے غوث پاک کا۔ تو فرماتے ہیں میں نے تمام جہان کے اقطاب سے، میں نے غوث کے مقام پر فائز ہو کر اقطاب سے میں نے بیان کیا، اور کیا کہا؟ تیاری کرو اے رجال الغیب،
لشکر بن کر میرے صحن میں داخل ہو جاؤ۔ رجال الغیب کہتے ہیں جو باطن میں اولیاء اللہ ہیں، جو باطن میں غوث، قطب، ابدال، درویش، نقبا، نجابا، نقیب الاشراف، سلطان الفقراء، یہ جو باطن میں جن کی ڈیوٹیاں ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے سب سے کہا تیاری کرو اور میرے لشکر قادریت میں شامل ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا وَهُمْ وَشْرَابُ أَنْتُمْ جُنُودِي فَسَاقِ لِقَوْمِ بِالْوَافِ مَلَالِ۔ فرماتے ہیں میرے سپاہیوں ہمت کرو اور شراب کے دور میں شامل ہو جاؤ۔ اے میرے سپاہیوں ہمت کرو، اے سروری قادری غلاموں اپنی ہمت نہیں ہارنی۔ غوث اعظم کے مرید ہو، اللہ اکبر، قادری ہو۔ قادری وہ ہوتا ہے جس کو شیخ عبد القادر جیلانی سے نسبت ہو اور پھر وہ اپنے مرید پر توجہ فرمائیں اور ان کو بھی قادری کر دیں، یعنی قادری وہ کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھے اللہ کی عطا سے۔ کون سی چیز اپنی آنکھوں پر، زبان پر، کانوں پر اور ہر نفسانی خواہشات پر جو قابو پالے اس کو قادری کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے مرید ہمت نہ ہارنا، آ شراب کے دور میں شامل ہو جا، آ میرے حلقے میں شامل ہو جا، آ قادری گھرانے میں مرید ہو جا، آ جا ہمارے وظائف کو اپنا لے، جو ہم کہتے وہ کر لے۔ تو کیا ہوگا؟ شامل ہو جا، کیونکہ اسلام کا ساقی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھر بھر کر شراب معرفت پلا رہے ہیں۔ اللہ کے معرفت، اس کی پہچان، رسول اللہ کی پہچان کی جو شراب ہے، جو مستی ہے، وہ مجھے دن رات نبی پاک عطا فرما رہے ہیں۔ میرے مرید اپنی ہمت نہ ہارنا، مجھے ڈائریکٹ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب طہورہ پلا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا شربتم فضلات من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی، میرا نشہ ہو جانے کے بعد تم نے میری بچی ہوئی شراب پی لی، پر میرے رتبہ بلند اور قرب اتصال کو تم لوگ نہیں پا سکے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں بے شک آپ میرے ساتھ بیٹھ کر شراب طہورہ یعنی اللہ کے معرفت کے راز جو موتی میں آپ کو دیتا ہوں، جو شراب معرفت اللہ کی پہچان کی باتیں کرتا ہوں، آپ کے وجود کو آپ کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں دن رات آپ میری محبت کے پیالے پی رہے ہیں، مستی کے پیالے پی رہے ہیں، میرے ساتھ ولایت میں میرے ساتھ شامل ہیں، پر یاد رکھنا تم میرے بلند مقام کو نہیں پا سکتے۔ میں سلطان الفقراء ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں اولیاء کا سردار ہوں، میں ولیوں کا سردار ہوں، تو اس میرے مرتبے کو تم لوگ نہیں پا سکتے۔ کوئی ولی جتنی مرضی عبادت کر لے، جناب غوث اعظم کے مرتبے کو وہ نہیں پا سکتا۔ مقامکم الاولی جمع ولکن مقامی فوقاکم ما زال عالی۔ یہاں پر فرمایا تم سب کے باطنی مرتبے بڑے بلند ہیں۔ آپ نے کسی کے باطنی مرتبے کا انکار نہیں کیا، غوث اعظم نے۔ سب کے مرتبے بلند ہیں، جتنے ولی، غوث، قطب، درویش، قلندر ہیں، پر یاد رکھو آپ فرماتے ہیں مقام فوقاکم ما زال عالی، پر میرا رتبہ، میرا مرتبہ سب سے بلند رہے گا۔ قربان جائیں شیخ حضرت عبد القادر جیلانی پر کہ سبحان اللہ، اللہ کی ایسی رحمت ان پر برسی اور ایسا مقام انہوں نے پایا کہ وہ اپنا درجہ بیان اللہ نے عطا فرمایا جن کو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے انا فی حضرات تقریب وحد یصرفونی وحسبی ذوالجلال۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے قرب، اللہ تعالیٰ کے حضور میں یگانہ فرد ہوں، وہ مجھے ایک حال سے دوسرے حال میں پھیرتا ہے اور میرے لیے اللہ کی ذات ہی کافی ہو گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اپنی بارگاہ میں
ایسا مقام عطا فرمایا جو اولیاء میں کسی فرد کا مقام نہیں ہے، اور اللہ پھر مجھے ایک مقام میں نہیں رکھتا، روزانہ اللہ رب العزت مجھے ایک مقام سے دوسرے مقام میں لے جاتا ہے، کبھی غوث بناتا، کبھی قطب، کبھی ابدال، کبھی ولایت، کبھی اولیاء کا سردار۔ آپ فرماتے ہیں اللہ روز مجھے نئے سے نئے مرتبے اور درجات عطا فرماتا ہے۔ اب میرے لیے اللہ ہی کافی ہو گیا ہے، میرے لیے اللہ کی ذات کافی ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں حضرت غوث اعظم پر۔ اللہ رب العزت کی عطا کسی پر بند نہیں ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کو ایسے مرتبے عطا فرماتا ہے جو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائے، اور پھر فرماتے ہیں ان البازی اشعاب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اوتی یا مثالی۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام مشائخ طائران عالم قدس کے درمیان سفید باز کی مانند ہوں۔ آپ فرماتے ہیں سب سے بلند پرواز اور سب سے پر غالب ہوں۔ اولیاء اللہ کے اندر میری مثل میرا ثانی کوئی نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جتنے بھی عالم لاہوت و لا مقام شہباز پرواز کر رہے ہیں، میرا مقام ان سب سے بلند ہے، میں ان میں سفید باز کی طرح ہوں، وہ سب میرے نیچے پرواز کرتے ہیں، میں اللہ کے لاہوت و لا مقام پر پرواز کرتا ہوں، شہباز لا مکانی ہوں، لا مقام اللہ کے اس توحید میں پرواز کرتا ہوں، اور میرا مقام سب سے بلند ہے، میں غالب ہوں، میری مثل کوئی نہیں ہے، میری طرح کا کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ پھر فرماتے ہیں کسانی خلعتم بتراز عظم و توجانی بتیجان الکمالی۔ اللہ رب العزت نے مجھے ولایت کی وہ چادر، وہ قمیض، وہ لباس عطا فرمایا جس میں عظمیت کے بیل بوٹے، اور میرے سر پر اللہ نے کمال کا تاج رکھ دیا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے، کس نے؟ اللہ رب العزت نے وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ قمیض عطا فرمائی کہ وہ کرتا عطا فرمایا، وہ لباس باطن عطا فرمایا، وہ لباس کے جس لباس کے اوپر آپ فرماتے ہیں عظمتوں کے بوٹے ہیں، عظمتوں کی اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں اس لباس کے اوپر ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وہ بیل بوٹے ہیں، اور میرے سر کے اوپر اللہ نے کمال کا تاج رکھ دیا، یعنی کہ وہ عروج کا تاج رکھ دیا، اولیاء کی سرداری کا تاج رکھ دیا، اولیاء کی شہنشاہی کا تاج رکھ دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے قادری شیر ببر شیر، یہ ہے وہ اللہ کی عنایتیں۔ کون کہتا ہے اللہ کی عنایتیں نہیں ہوتی؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی عنایات ہوتی ہیں، یہ لوگ صرف اللہ کو راضی کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو راضی کر دیتا ہے۔ وَأَطْلَعَانِي عَلَى سِرٍّ قَدِيمٍ وَقَلَّدَانِي وَآتَانِي سُؤَالِي۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قدیم اسرار ازلی سے واقف فرمایا، اور مجھے نشان عزت سے مختصر فرما کر میری ہر آرزو کو اللہ نے پورا فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنا راز ازلی، اللہ اکبر، وہ نقطہ خاص کہ جس کو پانے کے لیے ہر ولی، ہر بندہ کوشش کر رہا ہے، فرماتے ہیں مجھے اللہ نے وہ عطا فرما دیا، اپنا راز حقیقی مجھے دے دیا۔ تو جس کو اللہ کا راز ہی مل گیا، جس کو وہ نقطہ مل گیا کہ جس کے پیچھے آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء تھے، اور وہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق اللہ رب العزت تک پہنچ سکے، وہ سے پاک بھی فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ نے وہ نقطہ، وہ اپنا راز عطا فرمایا، اور فرمایا تو ساتھ فرمایا مجھے نشان عزت عطا فرما کر اللہ نے میری ہر آرزو پوری کر دی۔ اب کوئی بھی مجھے کچھ کہتا رہے، فرماتے ہیں مجھے اللہ نے عزت کا وہ نشان عطا فرما دیا ہے، میں پیرانے پیر ہوں اور رہوں گا۔ کوئی میرے خلاف بولے، غوث پاک فرماتے ہیں کوئی خلاف بولے، اس کا بولنا اسی کے اوپر۔ ایک جگہ ویسے بھی ایک بات ہے، چاند پر تھوکنے سے تھوک منہ پر ہی آتا ہے، تو یہ لوگ تو چاند سے بھی بہتر لوگ ہیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ نے نشان عزت عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے
مجھے میری ہر آرزو کو اللہ نے پورا کر دیا۔ اور پھر فرمایا وَوَلَّانِي عَلَى الْأَكْتَابِ جَمْعًا فَحُكْمِ نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، مجھے اللہ نے تمام اقطاب کا والی اور سردار بنایا، اور میرا حکم ماضی، حال اور مستقبل پر نافذ ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے دنیا میں غوث کتب ابدال ہوں گے، اللہ نے سب کا مجھے والی اور سردار بنا دیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں، اور یہ سرداری صرف میرے وقت حال تک نہیں ہے، ماضی گزرا ہوا، حال اور مستقبل آنے والا، جتنا بھی کوئی غوث کتب ابدال درویش قلندر ولی ہوگا، پیر ہوگا، غوث پاک فرماتے ہیں میں سب کا سردار ہوں، میں سب کو رہنمائی دیتا ہوں، میں سب کو فیض دیتا ہوں، میں سب کو مہر لگاتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے ماضی پر، حال پر اور مستقبل پر، تینوں مقاموں پر اللہ رب العزت نے مجھے قابض کر دیا، نافذ کر دیا۔ اب اللہ رب العزت نے مجھے وہ عظمت عطا فرمائی جو رہتی دنیا تک رہے گی۔ تو میرے دوستو، یہ آدھا قصیدہ آج ہم بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ آدھا قصیدہ ہم اگلی تقریر میں بیان کریں گے، اور پھر اس میں وہ شعر بھی بتائیں گے کہ جن کے وظائف کرنے کی آپ کو اجازت ہوگی، اور آپ اس میں وظائف کیجئے گا اور فیض حاصل کیجئے گا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا، اور ان سے باطنی کنٹیکٹ کیجئے گا، اور غوث پاک سے باطنی رابطہ کیجئے گا، اور اپنی روح کو غوث پاک کی روح سے ملانے کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، اور قصیدہ غوثیہ کا پڑھنے کے فضائل بیان کروں گا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا، بہت سے اولیاء اللہ نے قصیدہ غوثیہ پڑھ کر ہی ولایت حاصل کی، ولی اللہ بن گئے۔ تو میرے دوستو، اپنی ولایت کی طرف آئیں، اپنے اصل مقام کی طرف آئیں۔ آپ سب اللہ کے دوست ہیں، تو دوبارہ اپنی اسی دوستی کی طرف آئیں، اپنے مقام کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی تقریر میں دوستو قصیدہ غوثیہ کو مکمل کریں گے، اس کے بعد ہم رسالہ روحی جو سلطان بہو نے لکھا اس کا ترجمہ بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا فیض عطا فرمائے، قصیدہ غوثیہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔